دنیا ملعون وملعونة ما فيها إلا ذكر الله أو عالما ومتعلما. دنیا مذموم ہے، جو کچھ دنیا میں ہے سب مذموم ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، ذکر کرنے والوں کے، عالم کے یا متعلم علم حاصل کرنے والوں کے. آپ نے اس حدیث کی تشریح میں عنوان کو سماعت فرمایا، دنیا کی بے ثباتی اور اس میں کامیاب لوگ. دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کا تذکرہ اس زمن میں آیا اور میں بے حد خوش ہوں اس معاملے میں کہ دینی تعلیم کے تعلق سے اچھی خاصی باتیں آپ کے سامنے آئیں. کانپور شہر کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ باتیں نہایت ضروری تھی. ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی سے لگ بھگ 4 سال پہلے 11 اپریل 2011 کو بڑی مسجد سے متصل، یہ کہہ لیجئے کہ بڑی مسجد کا حصہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کی تعمیر جدید کی ابتدا ہوئی. آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، اور 200 گز سے زیادہ وہ بڑی جگہ ہے. ہمارا اور آپ کا جذبہ اتنا اونچا ہے اور یقینی طور پر آپ نے قدم بڑھا کے اس میں حصہ لیا کہ صرف 4 سال کی اس مختصر سی مدت میں ایک چھوٹا سا مکتب ایک اچھا ادارہ کی شکل اختیار کر گیا. 4 منزلہ عمارت قائم ہے اور شعبہ حفظ کے علاوہ مولوی تک کی تعلیم کا انتظام ہے. 11 اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں، لگ بھگ 100 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں اور یقینی طور پر آپ قدر کے نگاہوں سے دیکھے جانے لائق ہیں. لیکن ایک شکایت ہے بہت ہی تکلیف کے ساتھ کہ صرف پیسہ دے دینے سے کام چل جائے گا. ہم آپ کو بتائیں کہ اس 4 سال کی مدت میں آپ نے 50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر تعمیر کے سلسلے میں، اور آج کے وقت میں سالانہ بجٹ لگ بھگ 10 لاکھ روپے ہے. آپ کی کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن پھر وہی باتیں آپ کے دماغ میں چلے کہ یہ سب سائڈ سے کر دیا ہے کہ تھوڑا سا ثواب مل جائے. اپنے بیٹوں کو نہیں ڈالنا ہے، نہیں تو ہم تو فقیر ہو جائیں گے. اس سوچ کو ہٹانا پڑے گا. اس حدیث کی روشنی میں الدنیا ملعون وملعونۃ ما فیها الا ذکر اللہ او عالما ومتعلما. آپ اپنے بچوں کو ڈالیے، آپ کے بچوں کے لیے ادارہ قائم ہوا ہے. میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ کچھ تو تبدیلی آئی ہے. لگ بھگ 35% یا 40% کانپور کے بچوں کا حصہ ہے اس میں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں شروع سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کانپور کا ایک بھی بچہ نہیں تھا. لیکن آج 35% یا 40% حصہ داری کانپور کی یہ آپ کی چاہ اور رغبت اور شوق کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ابلیس جو غلط باتیں ڈالے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیے. لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، یہ بچہ اسکول میں پڑھ نہیں پاتا، دماغ کا بڑا کمزور ہے، مولانا صاحب مدرسے میں سوچے اس کو ڈالا. جو سب سے ناکارے لوگ ہیں وہی لوگ قرآن اور حدیث کو سیکھیں. کیا ذہن ہے؟ سب سے ٹیلنٹڈ بچے کو ڈالیا اور اس کو ایک عزت کی زندگی دیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اونچا کیجئے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ آج اس اسٹیج پہ تشریف فرما یہ قوم کے وہ بیٹے ہیں جنہیں آپ معمولی سمجھ رہے ہوں گے پیسے کے اعتبار سے، لیکن بڑے بڑے رئیس اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، انہیں یہاں پہ بٹھایا نہیں جا سکتا اور عزت کے ساتھ ہم پکڑیں گے تو ارے ہم وہاں کے لائق. تو اتنی اچھی چیز آپ کے سامنے ہے کہ ہر طریقے سے اللہ رب العالمین مقام اونچا کرتا ہے، پھر آپ پیچھے کیوں؟ ہم کانپور کے لوگوں سے خاص طور پہ گزارش کریں گے
کہ اپنے اس قلعے کی حفاظت بھی کریں اور اپنے بچوں کو لائیں اور اس دنیا میں ایک عزت کی زندگی اس کو دیں اور اپنے لیے اس کو ذریعہ بنائیں اپنی کامیابی کا۔ جناب مولانا محمد جرجی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں 2-4 منٹ ان کو بلانے سے پہلے، بہت دیر سے آپ تقریر سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی تقریر بھی تھوڑی سی لمبی ہوگی اور مقررین کی مناسبت سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ گنگنا دیا جائے۔ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کا ایک طالب علم عبدالرحیم، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور آپ سامعین کو محسوس کریں۔ موسیٰ میں گرچہ دست موسیٰ میں وہ عصا نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں وہ عصا نہیں ہوتا، بیچ میں سمندر کے راستہ نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں سر کہاں جھکانا ہے جانتا ہوں میں، لیکن سر کہاں جھکانا ہے جانتا ہوں میں، لیکن راستے کا ہر پاتھر، راستے کا ہر پاتھر دیوتا نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں پڑھ کے آیت الکرسی، پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں، میرے ساتھ رستے میں، میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں وہ کبھی نہیں ہوتا، وہ کبھی نہیں ہوتا جو لکھا نہیں ہوتا، ایسا ویسا قدرت کا فیصلہ نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں وقف زندگی کر دو، وقف زندگی کر دو، یا نثار جا کر دو، ماں کے دودھ کا پھر بھی، ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں وہ عصا نہیں ہوتا، بیچ میں سمندر کے راستہ نہیں ہوتا، گرچہ دست موسیٰ میں۔ تبصرے کے جنت میں لے جانے والے اعمال، اس موضوع کو آپ سماعت فرمائیں گے جناب مولانا محمد جرجی صاحب سراجی کتابی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی لائق اور سزاوار ہے اللہ وحدہ لا شریک جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے جو رب العرش العظیم ہے جو علی کل شیء قدیر ہے اور اسی سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک موضوع کی سماعت موضوع کو آپ نے سماعت فرمایا اسباب دخول الجنہ وہ اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال اور اسی پر مجھے جو ٹائم مجھے بتایا گیا ہے اس ٹائم کے اندر مجھے اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلے تو میں صرف یہ بات آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں کہ میں سیدھے اس وقت نیپال سے آیا ہوں اس جلسے میں اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کو بھی تشریف لانا تھا انہی کے ساتھ نیپال کے دورے پر میں تھا جہاں زلزلے اور بھوکمپ وغیرہ آیا ہوا تھا جہاں مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے ان علاقوں کا دورہ وہ کر رہے تھے اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ابھی اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اسی دورے پر ہیں
اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جرجیس جلسے میں اگر میں نہیں جاؤں گا تو کام چل جائے گا، لیکن اگر تم نہیں جاؤ گے تو معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے، آپ جائیے اور میری طرف سے شجاعت گنج کے لوگوں سے معذرت کر دیجیے گا کہ ان حالات کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے ہیں، کیونکہ ان حالات کو بھی دیکھنا وہاں ضروری تھا۔ بہرحال ان کی دعائیں پہلے شجاعت گنج کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں نیپال، جو امداد دینی تھی، وہ مستحقین تک پوری پہنچانے میں وہ کامیاب ہوں، اس بات کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی کامیابی ایک انسان کے لیے اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس شجر ممنوعہ کو منع کیا تھا کہ اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، وہ اسی درخت کے قریب گئے اور اس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ تو پراشچت کرنے کے لیے، کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیج دیا۔ تم ایک بار ہمارے حکم کی نافرمانی کر چکے ہو، ہم نے منع کیا تھا اس جنت میں اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن جا چکے ہو۔ شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا اور بہکانے میں وہ کامیاب ہوا، دنیا میں جاؤ، ادھر بھی ہم شیطان کو تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر ہمارے نبی بھی آتے رہیں گے تمہیں اور تمہاری اولاد کو متنبہ کرنے کے لیے۔ یہ لاسٹ چانس دیا جا رہا ہے تمہیں آدم و حوا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو، یہاں پر میری نافرمانی مت کرنا دنیا میں۔ شیطان بھی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ بہکائے گا۔ ایک بات کر چکے ہو جنت میں ہماری نافرمانی، دنیا میں پراشچت کے لیے بھیجا گیا ہے تمہیں۔ اگر یہاں پر تم میرے اور میرے رسولوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے تم اور تمہاری اولاد، تو پھر سے تمہیں وہ مقام دے دیا جائے گا جس مقام سے تمہیں نکالا جا رہا ہے، یعنی جنت۔ اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے شیطان کی پھر سے اتباع کر لی اور پھر سے اس کی بات مان لی، جیسا کہ جنت میں ایک بار مان چکے ہو، اگر دنیا میں بھی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو تم دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے اور جنت میں بھی تمہیں مقام نہیں ملے گا کھویا ہوا، بلکہ ایک اور جگہ ہم نے بنا رکھی ہے جس کو دوزخ کہا جاتا ہے یا جہنم کہا جاتا ہے، وہ جگہ بھی ہم نے تیار کر رکھی ہے، تو ہم اس کا کفارہ ادا کریں۔ شیطان ادھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آیت جو پڑھی ہے اس کے آگے والا ٹکڑا ہمیں یہی بتلا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی۔ غور کریے کیا تعلق ہے اس آیت سے اس کا؟ جو جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ کنیکشن دیکھیے کیا ہے اس آیت کا، کیا کنیکشن ہے؟ آپ چل رہی جنت کی بات، چل رہی جہنم سے بچنے کی، اور اللہ کہہ رہا دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اسی دنیا کی 4 دن کی چاندنی میں پڑ کر، چکا چوند دیکھ کر، عیاشی و مکاری اور اس کی لطف اندوزی دیکھ کر، 4 دن کا عیش و آرام دیکھ کر اس کے پیچھے اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنی جنت کو خراب کر لیتا ہے، اور اسی دنیا کے پیچھے پڑ کر وہ اپنی جہنم کو
خرید لیتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے جو بچ جائے اور جنت کے اندر جو داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کو اتنی ترجیح نہ دے، کیونکہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی میں پڑ کر وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دھوکہ کیوں کہا؟ جو لوگ بمبئی گئے ہوں گے ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا، جوہو چوپاٹی وغیرہ جنہوں نے دیکھی ہوگی، دور سے آپ دیکھیے گا سمندر کو، دور سے 1-2 کلومیٹر دور سے دیکھیے، دیکھیں گے آپ تو وہاں ریت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ریت بالو، لیکن جب دور سے آپ دیکھیں گے تو وہ ریت وہ بالو بھی آپ کو پانی نظر آئے گا، سمندر کا پانی۔ آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ سمندر ہی نظر آئے گا، ارے یہ تو پانی ہے، ارے یہاں تک پانی ہے۔ لیکن جب آپ قریب جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے۔ آپ کی نگاہیں دھوکہ کھا گئی، دور سے ہمیں وہ پانی دکھائی دے رہا ہے، جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے، بالو ہے۔ ایسی دنیا ہم دور سے دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی حسین و جمیل نظر آتی ہے، لیکن جب قریب سے جا کر ہم اس دنیا کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمیں بڑی حقیر اور بڑی ذلیل نظر آتی ہے۔ ذرا منظر پر تصور کیجئے، وہی صدام حسین تھا جو اپنے جسم پر ایک بار جو کپڑا پہن لیتا تھا پھر زندگی میں دوبارہ وہ کپڑا، وہی صدام تھا جس کے باتھ روم میں نہانے والی ٹوٹیاں باتھ روم میں سونے کی ہوا کرتی تھی، اور جس ہینگر پر وہ اپنے کپڑے لٹکایا کرتا تھا وہ ہینگر بھی سونے کی ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب امریکہ کی فوج نے اس کو ڈھونڈا تو نالوں میں، بنکروں میں اور گٹر کے اندر اس کو ڈھونڈ کر نکالا گیا زمین کے اندر۔ داڑھی بڑی تھی، مونچھیں بڑی تھی، بال بڑا گندا تھے، چہرے سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے کہ صدام ہے، اور تخت و تاج کے مالک کو کب تخت تاج پہ لٹکا دیا گیا اور اس کی روح کس طریقے سے قبض کی گئی اور اس کو کیسے پھانسی دی گئی، یہ دنیا پرست انسان، سونے کے ہینگروں میں کپڑوں کو لٹکانے والا انسان، باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیوں سے نہانے والا یہ انسان، ایک دن میں جو کپڑا پہنتا تھا پھر پوری زندگی اس کپڑے کو دوبارہ اپنے جسم پر نہ پہننے والا انسان، لیکن جب دور سے دیکھو تو دنیا کتنی اچھی نظر آئی، لیکن قریب سے دیکھو اس آدمی کی موت کیسے ہوتی ہے، اس آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دنیا کی انٹیلیجنٹ لیڈیز کے اندر اندرا گاندھی کا بھی نام آتا ہے، لیکن دور سے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت تھی، قریب سے دیکھو تو اس کے باڈی گارڈوں نے 16 گولیاں اس کو مارا۔ انسان اسی دنیا میں کی 4 دن کی چاندنی میں جب پھنس جاتا ہے، اسی دنیا کی جب 4 دن کی چاندنی میں جب پھنس جاتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ ذرا منظر پر نظر ڈالیے، عمر ابن عبدالعزیز ہیں، جب ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز ہیں، جب ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، لوگوں نے ان کے جسم کے اوپر 14 جوڑ لگے ہوئے دیکھے، کرتے کے اوپر 14 جوڑ لگے ہوئے دیکھے۔ کسی نے کہا آپ تو خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتائے دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، امیر ہے، آپ کے جسم پر یہ پھٹا پرانا کپڑا اچھا نہیں لگتا ہے، یہ 14 جوڑ جو لگے ہوئے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کوئی نیا کپڑا خرید لیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی؟ کہا نہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کوئی نیا کپڑا خرید لیجئے۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو تو خرید لوں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے 8 درہم نکالے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں، 8 روپے نکال لے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے 8 روپے اپنے غلام کو دیے
اور اپنے غلام سے کہا یہ 8 روپے لے جاؤ اور بازار سے کوئی نیا کپڑا خرید کر لاؤ، بازار سے کوئی نیا کپڑا خرید کر لاؤ۔ عمر ابن عبدالعزیز کا غلام جاتا ہے اور بازار سے 8 روپے کا نیا کرتا، نیا قمیص، یعنی اس نیا کپڑا خرید کر لاتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کو دیتا ہے، لیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جب اس کپڑے کو دیکھا، 8 درہم کا، 8 روپے، کہنے لگے تم تو بہت اچھا کپڑا خرید کے لائے ہو، یہ تو بڑا ملائم کپڑا ہے، یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے، مجھے اتنے اچھے کپڑے کی کیا ضرورت ہے، اس کو مارکیٹ میں لے جاؤ، واپس کر دو اور 6 درہم والا کوئی کپڑا لے کر آؤ، 8 درہم والے کپڑے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اس کو مارکیٹ میں واپس کر دو، 6 درہم والا کوئی کپڑا لے کر آؤ، یہ 2 درہم بچیں گے بیت المال میں جمع کر دیے جائیں گے، غریبوں کے کام آ جائیں گے، مسکینوں کے اور محتاجوں کے کام آ جائیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ غلام ہنسنے لگا، امیر المومنین نے کہا ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو، یا تو تم پاگل ہو یا پھر میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس غلام کا جواب سنو، اس غلام کا جواب سنو۔ اس غلام نے کہا امیر المومنین آج آپ خلیفہ بن گئے، پرائم منسٹر بنا دیے گئے، آج آپ کو 8 روپے کا کپڑا بھی مہنگا لگ رہا ہے، آج آپ 8 روپے کا کپڑا بھی واپس کروا رہے ہیں اور کہتے ہیں 6 درہم کا لے کر آؤ۔ امیر المومنین آج آپ کو 8 روپے کا کپڑا بھی مہنگا لگ رہا ہے، جب آپ خلیفہ نہیں تھے، جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے، ایک دن آپ نے مجھے اپنی جیب سے 800 درہم نکال کر دیے تھے، غور سے سننا، 800 درہم نکال کر دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی کپڑا خرید کر لاؤ۔ ایک دن وہ تھا جب آپ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو 800 روپے کا کپڑا آپ نے مجھ سے منگایا تھا، 800 درہم کا کپڑا جب میں لے کر آیا تو آپ نے اس کپڑے کو دیکھ کر کہا اتنا گھٹیا کپڑا کیوں لائے ہو، اتنا بوکھس کپڑا کیوں لائے ہو، اتنا بوسیدہ کپڑا کیوں لائے ہو، اتنا بیکار عورت کے کپڑا کیوں لائے ہو، میں یہ کپڑا پہنوں گا، جاؤ اس کو واپس کر دو۔ 200 درہم اور نکالے اور کہا تھا 1000 روپے والا کپڑا لے کر، 1000 درہم والا کپڑا لے کر آؤ۔ امیر المومنین کیا ہو گیا ہے آپ کو، کل تک آپ 800 روپے کا کپڑا نہ پہنا کرتے تھے، 800 روپے والا کپڑا بھی آپ کو گھٹیا نظر آتا تھا، امیر المومنین بننے کے بعد آج آپ کو 8 روپے کا کپڑا بھی اچھا خوبصورت نظر آتا ہے، آپ 6 روپے والا کپڑا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں اپنے غلام سے فرمایا کہ امیر المومنین بننے کے بعد میرے ٹھاٹ ختم ہو گئے، میرے نقشے ختم ہو گئے، مجھے لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اب غریبوں کا خیال رکھنا میری پراتھمکتا ہے، میری ترجیح ہے، اب 2 اور 1 درہم کی میں حفاظت کروں گا، وہ غریبوں کے کام آئیں گے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ کل تک میں 800 درہم کا کپڑا نہ پہنا کرتا تھا، لیکن آج 8 درہم کا کپڑا بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے، آج 8 روپے کا کپڑا بھی میں پہننا گوارا نہیں کرتا، لے جاؤ میں نے جو کہا واپس کر دو۔ امیر بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، چیف منسٹر بننے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، انسان کے رہن سہن میں فرق آ جاتا ہے، اس کی کیٹیگری بدل جاتی ہے، کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ 1000 روپے والا کپڑا پہننے والا اب 8 روپے کا کپڑا بھی پہننا گوارا نہیں کرتا ہے، 2 روپے بچیں گے غریبوں کے کام آئیں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر سے سیکھو، 2 نہیں 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ان کو بتاؤ، ترجیح کی بنیاد پر سکھاؤ اور بتاؤ کہ سیکھو خلافت کیسے سنبھالی جاتی ہے، غریبوں کی ہمدردی کیسے کی جاتی ہے، غریبوں کا مسیحا کون کہلاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو اتنی ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، ورنہ 1000 روپے والا کپڑا پہننے والا 8 روپے کے کپڑے کو بھی مہنگا کیوں سمجھے گا، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تھی اور دنیا کو اتنی ترجیح نہیں دی تھی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت میں داخل ہونے والے اعمال کیا ہے، گنیے۔ نمبر 1، نمبر یاد رکھیے، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں،
नंबर 1, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखल अल जन्ना, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो जन्नत में चले जाओगे? ये तो कब्रों को चूमने और चाटने वाला भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उधर भी जाके कहता तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब ये होता है कि उसके मुतालबे को पूरा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये होता है कि कोई माबूदे बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह के, मानो तो उससे, उसको माबूद मान लो और फिर यकीदा रख लो उसकी उस जात के बारे में, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनअता, वो जिसको कोई चीज देना चाहे सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती, और जिनसे छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर उसे दे नहीं सकती। अल्लाह के बारे में यकीदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अल्लाह तो देना नहीं चाहता, 6 साल से बेटा बेटी दे दिया, नहीं ये दिला देंगे। अल्लाह नहीं दे रहा है 6 साल से, 1 साल इनके पास है, बाबा नहीं हो रहा, ये अकीदा नहीं। अल्लाह जिसको दे दे सारी दुनिया छीन नहीं सकती, और जिससे छीन ले सारी दुनिया उसको दे नहीं सकती। और अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, यानी तौहीद कितनी बुलंद थी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत, आय अल्लाह तू जिसको कोई चीज दे दे सारी दुनिया छीन नहीं सकती, और जिससे छीन ले उसको सारी दुनिया दे नहीं सकती। ये है माबूद मानने का मतलब। तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा यानी अल्लाह को माबूद माना, वो जन्नती। अगर उसने गुनाह किए, शराब पी है, जुआ खेला है, अगर उससे कुछ गुनाह हुए हैं तो इसकी सजा वो पहले जहन्नम के अंदर भुगतेगा, लेकिन बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को माबूद मानता था, वो जन्नत के अंदर बाद में जाएगा, लेकिन जाएगा। पहला अमल, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती। दूसरा, मम्मा ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्ना, जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो भी जन्नत। मरते वक्त शिर्क नहीं करता, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत। अगर उसने कुछ गुनाह किए हैं तो उसकी सजा बहरहाल वो पाएगा, लेकिन चूंकि शिर्क पर नहीं मरा है, तौहीद पर मरा, इसलिए वो जन्नत के अंदर जाएगा। तो जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो भी जन्नती। 2 अमल हो गए, एक और बता दूं, अभी तो बहुत बताना है लेकिन तौहीद के ताल्लुक से एक और बता दूं। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसके बाद वो मर गया, यानी आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह था और ला इलाहा इल्लल्लाह कह के वो मर गया, तो ये भी जन्नत। लक़िलु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने मरीजों के पास जो बिल्कुल मौत के करीब हो, बैठकर तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह की। तलकीन क्या होती है? उनके पास बैठकर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, जाहिल लोगों से ज्यादा ये आजकल जो हज्जरे हैं, हज्जर समझते हो, ये चौधराइन औरतें घर की, ये जब किसी मरीज को देखने जाती है और वो बिल्कुल मरने के करीब होता है तो ये बीमार है, ये पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे कहती है पढ़ जो खुद मरने वाला है। ये हज्जर है बेचारी, पता नहीं कहां से डिग्रियां लेके आ गई, उसको कहती हैं ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, पढ़ पढ़ पढ़। उसको कहती है आखिरी जुमला जिसके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ 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 ला इलाहा। अरे उससे नहीं कहना चाहिए, ये मामला होता है कि शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा होता है और जो करीबुल मर्द आदमी है, जो मरने के करीब है, उसको प्यास भी लगती है और फरिश्ता भी वहां खड़ा होता है। फरिश्ता कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तू जन्नत में चला जाएगा। शैतान कहता है कि तू पानी पी ले, तू तेरी जिंदगी बच जाएगी, और तुम उससे कह रही हो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर गुस्से में वो कहते नहीं पढ़ा, मुझे पानी चाहिए, तो क्या होगा अंजाम? वो कैसा मरेगा बेचारा, बताइए, उसकी रूह किस हाल में निकलेगी? तो उससे नहीं कहना चाहिए पढ़ पढ़ पढ़, बल्कि उसके पास बैठकर खुद पढ़ना चाहिए जोर से
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شاید تمہارے جملوں کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہی لکھا ہے میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف نے تلقین کا مطلب یہی کہ اس کے پاس بیٹھ کر زور سے پڑھو. اس سے مت کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، اس سے نہیں کہنا چاہیے، اس کے پاس زور سے پڑھو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے آخری جملہ ادا کیا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر، اور اس پر وہ مر گیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جنت میں جانے کے 3 راستے میں نے بتا دیے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی، جس کا انتقال شرک پر نہیں ہوا توحید پر ہوا وہ جنتی، اور جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ادا کیا وہ جنتی. اب ایک حدیث اور سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے یہ 4 قسم کے لوگ، ایک حدیث میں 4 کو بیان کر دیا. فرمایا میری امت کے 70,000 افراد جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ کہہ کر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے. صحابہ میں کنفیوژن ہو گیا کون جائے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ مشکوک ہو، شک میں پڑ گئے ہو کون جائے گا، اب سنو وہ کون جائے گا. اللہ کے نبی نے 4 قسم کے لوگوں کو بتایا. الذین هم لا یتطیرون ولا یکتؤون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. یہ لوگ جنت میں جائیں گے. پہلا کون؟ الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی سمجھتے ہو؟ آج جیسے اتوار کا دن ہے، ہم نے سوموار کو کوئی کام کیا ہو بہت فائدہ ہوا، منگل کو کام کیا بہت فائدہ ہوا، پورے ہفتے فائدہ ہوا، اتوار کو کام بگڑ گیا بہت نقصان ہو. پھر سوموار سے لے کر سنیچر تک خوب فائدہ ہوا، پھر دوسرا اتوار آیا پھر بگڑ گیا بہت نقصان ہوا. پھر اتوار کا دن ہم کام ہی نہیں کریں گے، بڑا خراب دن ہے. اب اتوار کے دن ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ اتوار کو نقصان ہو جاتا ہے. اتوار کا دن منحوس دن ہے. یہ ہے بدشگونی. جیسے ڈرائیور جا رہا ہے گاڑی لے کر ایک دم بریک مارے، کیوں روک دی گاڑی؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا. 5 منٹ گاڑی روک گئے. دلی نے راستہ کاٹ دیا تو کیا وہی ہے میرے ایم پی لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں، سب سے بڑے گناہگار تو یہ ہے. اب کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ بلی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس نے راستہ کاٹ دیا. نہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہم تو لوگ ہیں. یہ ہے کسی مخلوق سے نحوست لینا نہیں لینا. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک چڑیا اڑاتے تھے جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا. پرندہ اگر وہ دائیں طرف اڑ کے گیا، اگر دائیں طرف گیا تو کہتے تھے کام اچھا ہوگا، چلو سفر کرو. اور اگر وہ اڑ کر غلطی سے الٹی طرف چلا گیا بائیں طرف، نہیں ہم سفر نہیں کریں گے، یہ بڑا منحوس ہے، نہیں ہوگا. تو یہ بدشگونی. الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یکتؤون، جو دغواتے نہیں ہوں گے. کبھی کبھی جانوروں کو داغا جاتا ہے، دیکھا نشانی کے طور پر بہت سے لوگ اپنے جسموں کو بھی داغتے ہیں، کر کے کوئی چیز کیسے داغتے ہیں، نشان بنا دیتے ہیں، داغتے ہیں. جو اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے. ولا یسترقون، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. جھاڑ پھونک میرے ساتھ دیکھ لیجئے، ہماری 15-16 سال کی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیوں دیکھیے کیسے رہتی آنکھیں. میرے صاحب نے تو جن نہ آتا، بیٹھ جاؤ، ڈال دیا، بیٹھ کے منہ میں تو تمباکو کھا رہا، پان کھا رہے ہیں. پتہ نہیں وہ منہ کی ہوا جا رہی ہے یا وہ تمباکو جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور پان سورتی والا کھا کے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اور جوان لڑکی کو سامنے بٹھا کے لوگ دم کیے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دم کرنا جائز ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا، اللہ ہی شفا دے گا، اور اس بیماری کو اللہ کے سپرد کر دے، جھاڑ پھونک نہ کرائے، تو یہ اور افضل ہے اور بہتر ہے. اور اللہ کے رسول نے اسی طرح اشارہ کیا، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو بیمار ہونے کے بعد بھی جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے بلکہ اس بیماری کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. جو
جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، جو اللہ پر، اور بھروسے کی تو حدیث ہی پوری آ گئی. تیسرے کے بعد چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرما دی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، اپنے رب پر بھروسہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے. یہ ہے جنت میں جانے والے 4 لوگ. 3 وہ ہو گئے، 4 یہ ہو گئے. کتنے؟ 7. جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو دغواتے نہیں ہوں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور جو اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے، غیر اللہ پر بھروسہ نہیں. یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی ایک لسٹ تیار کی. ویسے تو بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کا نام بتایا، لیکن قرآن کی آیت کو دیکھیے جو 98 پارے کے اندر ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. خشوع اور خضوع والی نماز بہت اطمینان سے، کوے کی چونچیں نہیں. ایسی نمازیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہوں گے، ایسے کہ تعبد اللہ کانک تراہ، جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہوں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہوں گے. بیہودہ باتوں سے، غیبت، چگلی، یہ سب اسی میں شامل ہے. گالی گلوچ، یہ تمام بیہودہ باتوں سے جو اعراض کرتے ہوں گے. اس کی بھی ایک لسٹ ہے، ذرا دیکھتے جائیے گا. جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہوں گے، جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہوں گے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہوں گے، جو زکات ادا کرتے ہوں گے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لیکن اپنی بیویوں سے نہیں اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. کیونکہ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لعنت و ملامت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ بیویاں حلال ہیں. لونڈی جو عرب میں خریدی جاتی تھی پہلے زمانے کے اندر، تو لونڈی بھی حلال ہے. تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے لیکن اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. اور پھر فرمایا ایک لسٹ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہوں گے. یعنی جس نے کوئی امانت رکھی آپ کے پاس تو ویسے ہی اس کو لوٹاتے ہوں گے، اور جو آپ نے عہد و پیمان کسی سے کیا تو اس کو پورا کرتے ہوں گے. جو امانتوں کا اور عہد و پیمان کا کام کو ملحوظ رکھتا ہوگا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہوں گے. اور یہ ایک لسٹ تیار کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے مالک ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اسی جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. اسی جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک لسٹ تیار کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جنت کے اندر رہیں گے، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے لغویات سے اعراض کرنا، اسی طریقے سے زکات کو ادا کرنا، اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے امانتوں کا خیال رکھنا، عہد و پیمان کا خیال رکھنا، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. جنت میں لے جانے والے. کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے آپ کا، اور جہنم میں لے جانے کے لیے ہم روپیہ خرچ کر رہے ہیں.
جس سے بچنا چاہیے. ہم روپیہ خرچ کر کر کے جہنم کا ٹکٹ لے رہے ہیں. آئیے جنت میں جانے والا ایک عمل اور بتاتا ہوں آپ کو, ذرا غور سے سنیے گا اس عمل کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں بہنیں بھی تھوڑا سا انتظار کریں, ان کو بھی جنت میں جانے والے ایک دو اعمال بتاتے ہیں. ان کے بھی اعمال ہیں خاص طور پر, جیسے ابھی تو یہ جو چیزیں بتائی گئی ان کے لیے بھی ہے, نماز پڑھنا ہے, خشوع خضوع کرنا نمازوں میں, یہ سب ان کے لیے بھی ہے. لیکن ایک تو کام ان کے لیے ایسے ہیں جو خصوصی انہی کے لیے ہیں. ایک عمل اور بتانے جا رہا ہوں, ذرا غور سے دیکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء, تم لوگوں میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے وضو سمجھتے ہیں؟ ہم مسجد کے اندر گئے, نماز پڑھی ہے, کتنی ایک رکعت ہو گئی, ہاں بیٹھے اللہ اکبر, دوسری نہ چھوٹ جائے. ایک تو یہ وضو ہوا, جیٹا مار فیحسن الوضوء او فیبلغ الوضوء. راوی کو شرط ہے, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اچھی طریقے سے وضو بناؤ, یا یہ فرمایا کامل وضو بناؤ. یہ ہاتھ دھوئیے, یہ انگلیاں ہیں نا, یہ خلال ڈالیے, کلا کریے, ناک میں پانی خوب کھینچیے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں, خوب کھینچیے, ڈالیے یہ انگوٹھا اور یہ سب. زاد المعاد علامہ ابن قیم کی پڑھیے. وضو کے طریقے کو پھر اس میں اور اچھی طرح سمجھایا گیا ہے کہ کون سی انگلی ناک میں ڈالی جائے, کون سی یہ ایسے. پھر بتایا یہ انگوٹھا بائیں نتھنے پر رکھیے, پھر جھاڑیے, یا مت کریے گا نا بابا رام دیو نظر آؤ گے. یہ پکڑیے, اس کو کس کے کریے, جھاڑیے, وسطن شکا وسطن, خوب کھینچیے اور جھاڑیے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا, وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ تم لوگوں میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے, کامل وضو بنائے. اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. بس اتنی سی دعا. اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ مسلم کے الفاظ نہیں, یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. لیکن اتنی دعا بھی اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو چلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا یا کامل وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. ایک نہیں 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے. میری ماں اور بہنوں, صبح اٹھ کر تم سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی, اسکول جانا ہے. اگر تم 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگو اور اسلامی وضو بنانے لگو تو اللہ کی قسم قدرتی خوبصورتی کا جواب کوئی اور بیک اپ نہیں دے سکتا, کوئی اور نہیں. اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 8. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ہوٹلوں پہ چائے پیتے رہتے ہیں نا, لیکن جنت میں جانے والا ایک راستہ کھو دیتے ہیں. کتنا آسان اور کتنا سستا راستہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں صحیح نہیں. اور بہت سے لوگ کیا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ. حدیث دیکھیے کیا اللہ کے رسول کی بخاری کی. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی یہی جملے کہو. ہاں, جب
حیا علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حیا علی الفلاح تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ان دو جملوں پہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. اس کے بعد کہا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی, مؤذن کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعض لوگ پڑھتے ہیں وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته, پڑھتے والدرجة الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ. والدرجة الرفیعہ کے الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کیا الذي وعدته کے بعد وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد. میں کہاں سے لایا؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے, بتی نے لا کے کھمبا جوڑا, کون سی حدیث سے لایا؟ کہ پڑھ لو تو حرج کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پر یقین نہیں ہوا, اپنی طرف سے الفاظ بنانا ضروری تھے. فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی, مؤذن کے اذان کے کلمات جس نے دہرائے اور اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خلقت له شفاعت یوم القیامہ. ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے گی, اگر یہ آدمی جہنمی ہے آپ اس کے لیے سفارش کریں گے تو ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے, اور اللہ کے رسول جس کے لیے سفارش کر دے انشاءاللہ وہ آدمی جنت کا مستحق ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ راستہ بھی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے, یہ راستہ بھی جنت کی طرف کھینچنے والا راستہ ہے. لیکن ہم لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں, نہ مؤذن کے اذان کے جواب دیتے ہیں, نہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جب وضو بنانا ہوتا ہے تب لوگ پہنچتے ہیں بیچارے, کہتے چلو ایک بیڑی پیوں تب جب آؤں, کھینچا دیتی سے پھینکا پہنچ گئے. اب یہ کلّا سے میری منہ کی بدبو جا رہی ہے کیا؟ تو یہ جنت میں جانے والے اعمال. جنت میں جانے والے اعمال میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ, قرآن کی آیت تھی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نوجوان شراب پی رہا ہے, گیا بوتل خرید, ایک اوور ہے نا, لے لیا, اور پینے کے لیے جیسے اس نے ڈھکن کھولا, نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ارے باپ نہیں دیکھ رہا, ماں نہیں, بھائی نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, دوست بھی نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے فوراً چھوڑ دی, نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا, تو یہ ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا, رب کے مقام مرتبے کو پہچاننا. اور ایسے آدمی کے لیے دو جنتیں ہیں. اور اس کی ایک تشریح ہمیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بہت گناہگار تھا. جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کر وصیت کرتا ہے, بچوں ادھر آؤ. بچے آئے, کیا بات ہے؟ دیکھو اگر میں مر گیا اور اللہ نے دوبارہ مجھے زندہ کر دیا تو مجھے وہ عذاب ملے گا جو کبھی سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ میں بہت گناہگار ہوں, بہت بڑا عذاب ملے گا. اس لیے مجھے میرے مرنے کے بعد قبر میں دفن مت کرنا. بچوں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, مجھے اچھی طریقے سے جلا دینا. میری ڈیڈ باڈی جب راکھ بن جائے, میرا جسم جب راکھ بن جائے تو اس راکھ کو لے کر سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا اور ہوا میں اڑا دینا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو مجھے بہت زبردست سخت عذاب دے گا. بہرحال وہ مر گیا. بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا, بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا, اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو
سمندر کے کنارے لے جا کر ہوا میں اڑا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو حکم دیا جمع ہو جاؤ, اکٹھی ہو جاؤ. وہ ساری کی ساری راہ اس کے اجزاء اکٹھے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے حکم سے زندہ کر دیا. یہ آدمی جس کی راہ ادھر ادھر اڑا دی گئی, ہوا میں بکھر گئی, سمندر میں بہہ گئی, لیکن اللہ کے حکم سے جب وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بتا تجھے ایسا کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ تو نے ایسا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کیوں کہا؟ ایسا کرنے پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ اس آدمی نے چھوڑتے ہی جواب دیا اللہ من خشیتک, تیرے ڈر نے, تیرے خوف نے, مجھے صرف تیرا ڈر تھا, تیرے عذاب کا ڈر تھا. اگر میں دوبارہ زندہ ہوا تو مجھے بڑا سخت عذاب دے گا. فرمایا فرشتوں میرا بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس نے میرے ڈر کی وجہ سے, میرے خوف سے اس نے ایسا کیا ہے, اس لیے جاؤ جو مجھ سے ڈر گیا میں نے اس کو بخش دیا, جاؤ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دو. تو میرے بھائیوں جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, اللہ کے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے, تو یہ آدمی بھی جنت کی ہے, یعنی جنت میں جانے والا یہ راستہ ہے. لیکن آج کے دور میں کون ڈر رہا ہے؟ نوجوانوں میں شراب کی کیسی لت لگی ہوئی ہے, نشے کی کیسی لت لگی ہوئی ہے, IPL میچ میں کیسا سٹا چل رہا ہے, ورلڈ کپ میں کتنا جوا کھیلا جاتا ہے, ایک ایک رن پر کتنے رن بنائے گئے, اس پر 50-50 ہزار, 1-1 لاکھ, 2-2 لاکھ روپے ہار جاتے ہیں. کبھی ہم ڈرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے, کبھی ہم اللہ کے مقام و مرتبے کو ہم نے پہچانا, کبھی اللہ کے خوف سے بھی ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہے. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. سگریٹ پیتا ہوا نوجوان جا رہا, باپ کو دیکھا سب بجھا لی, باپ سے اتنا ڈر رہا ہے, لیکن اللہ تیری حرکت کو دیکھ رہا ہے. کبھی ہم نے اللہ کو یہ جان کر کہ وہ دیکھ رہا ہے ہماری حرکت کو, کبھی ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے, جنت دیکھ کر آئے, جہنم دیکھ کر آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو فرمایا, حضرت بلال کو مخاطب کر کے, آئے بلال تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو, آئے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو, میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. محدثین نے لکھا ہے جنت کے اندر جوتوں کی آواز سننے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے بتا دیا, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بلال کو جنت دے کر رہیں گے, ہم بلال کو جنت کے اندر داخل کر کے رہیں گے. جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے, آئے بلال تمہیں کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی, یعنی مجھے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ تو نہیں, جتنا سب عمل کرتے ہیں اتنا ہم بھی. نہیں, غور کرو بلال, آخر کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول شاید ایک عمل ہے جو اور لوگوں کو میں نہیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, شاید جو میں کرتا ہوں. کہا کیا ہے وہ؟ فرمایا اللہ کے نبی جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں اللہ جتنی مجھے توفیق دیتا ہے میں نفل نماز ادا کرتا ہوں, کبھی 2 رکعت, کبھی 4 رکعت, کبھی 6, کبھی 8, کبھی 10, یعنی جتنی وسعت ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے اتنی پڑھ لیتا ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹا اور میں نے وضو نہ بنایا ہو, اور مجھے یاد نہیں ہے کہ وضو بنانے کے بعد میں ایسے ہی کوئی کام میں لگ گیا ہوں, میں نے نفل نماز نہ پڑھی ہو. فرمایا بس آئے بلال, آئے بلال, یہی وہ نیک عمل ہے جو تجھے جنت میں لے گیا ہے. آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جو جس کی وجہ سے میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے. انسان کا وضو ٹوٹے, ہمارا آپ کا وضو ٹوٹے, وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو بنایا جائے اور وضو ہر وقت با وضو رہا جائے, اور جب بھی وضو بنایا جائے تو کچھ رکعتیں نفل پڑھ لی جائے, تو یہ راستہ بھی ہمیں جنت کی طرف لے جائے. اب کر کے پوچھیں گے نہیں کتنے راستے ہیں, کیونکہ اب ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کتنے بتا چکے ہیں. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں, جنت میں لے جانے والے اعمال. ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی ارأیت
اذا صلیت الصلوات المکتوبہ، کیا میں پانچوں وقت کی نماز پڑھوں، فرض نماز، کیا میں پانچوں وقت کی نماز پڑھوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لوں، واحللت الحلال وحرمت الحرام، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حلال جانوں اور جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام جانوں، اگر میں یہ کام کر لوں تو ادخل الجنہ، کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے، اللہ کے رسول کیا میں پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے پابندی سے رکھوں، کبھی نہ چھوڑوں، میں فرض روزوں کی حفاظت کروں، فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھوں، اور اس کے بعد میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ کہ وہ احللت الحلال، جس کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اگر اور حلال کو میں حلال سمجھوں اور حرام سے بچوں، جن چیزوں کو نبی نے حرام کیا، آپ نے حرام کیا، اس کو میں حرام جانوں، اگر یہ کام میں کر لوں تو ادخل الجنہ، کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں یہ کام اگر تم کر لو تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانچوں ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے اور ان دونوں چیزوں کو قبول کرنے والی چیز ہے رزق حلال۔ جب تک آدمی حرام روزی نہیں چھوڑے گا، حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑے گا، اس کا روزہ بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس صحابی رسول کا کہنا یہ تھا کہ میں حلال کو حلال بھی جانوں اور حرام والی جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے میں رک جاؤں۔ حرام کا جملہ بہت معمولی جملہ نہیں ہے، آپ بہت بڑا جملہ تھا، یعنی ایک چیز آپ نے حرام نہیں کی ہے، یہ لڑکیوں پر جو نظریں اٹھ رہی ہیں آج کل، یہ بھی حرام ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوپٹوں کے ساتھ بازاروں مارکیٹوں میں جانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے خوشبودار کوئی چیز کا استعمال کر کے نکلنا یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ حرام کا لفظ استعمال کر کے بہت بڑا سمندر پیش کر دیا، یعنی جن چیزوں کو آپ نے حرام کیا ان سے میں رک جاؤں تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ تب اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگر یہ کام کر لیا تو جنت کے اندر تو چلے ہی جاؤ گے، یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں، جنت میں جانے۔ میڈیا آج کل اسلام کا صحیح پرچار کر نہیں رہی ہے۔ اسلام یہ ہے، یہ جنت میں جانے والے اعمال، لیکن ان کو تو ہر جگہ وہی دکھائی دیتا۔ اگر عورتوں کے پردے کے بارے میں یہ بات میں نے اس لیے کہی، لڑکیوں کا نام آ گیا ایسے جا رہے، ہو سکتا میڈیا والے کل لکھ کر پیپر میں مولوی جگدیش نے لڑکیوں کو کے بارے میں ایسا بول دیا ہے، ایک جگہ لکھ چکے تھے طالبانی بیان، یعنی ہم نے پردے کے بارے میں بول دیا تو لکھ دیا ان لوگوں نے پیپر میں مولانا جرجیز کا طالبانی بیان، یعنی طالبانی لوگ لڑکیوں کو پردہ کرواتے ہیں، طالبانی بیان۔ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کو تو نیوز چاہیے بس۔ شاید میں نے کبھی آپ کو سنایا ہو، نہ سنایا ہو تو سن لو، یہ میڈیا ہے آج کی اس دور سب سے زیادہ نالائق اگر کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو یہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میڈیا وہاں پہنچ جاتی ہے کہ بچائیں گے نہیں اس کو، اس کے منہ میں کیمرہ گھسڑ کے پوچھیں گے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے بتائیے۔ ان کو خبر چاہیے، ان کو کی خبر چاہیے کہ مجھے بس خبر مل جائے تو بچائیں گے نہیں، یہ ہے آج کل کی میڈیا۔ ان کو اسلام کے بارے میں ایک نقطہ مل جائے کہ بس لڑکیوں کو مولانا جرجیز نے کہہ دیا کہ پردے پہ رکھو باہر نہیں، تو اب یہ چلائیں گے کہ اسلام میں دیکھو عورتوں پر کتنا ظلم کیا گیا ہے، کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ ارے اپنا دھرم دیکھ، رام چندر جی کی پتنی سیتا کو بھی رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے نہیں دیکھا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دھرم ایسا ہے ہی نہیں جس میں عورت کے پردے کا حکم موجود نہ ہو، پردے کا حکم موجود نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ میڈیا آج کی جس کو جو چاہے بناتے، بس ان کو خبر چاہیے، ہر جگہ خبر۔ جنت میں جانے والے ان اعمالوں میں ایک عمل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جب اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو اگر دو چیزیں چھین کر اس کو آزماؤں، میں مبتلا کر دوں اپنے بندے کو بحبیبتہی، اس کی دو محبوب چیزیں چھین کر، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی چھین کر، یعنی اس کو اندھا کر دوں، اور وہ اس کے اوپر صبر کرے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکایت نہ کرے کہ اللہ تو نے میری آنکھیں کیوں چھین لی، وہ اس پر صبر کرے۔ اندھا ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے اٹھو، مجھے پانی بھر کے دے دو،
लाठी पकड़ता है, उठाता है, दोनों आंखों से अंधा है, लाइट गई हुई है, लेकिन लाठी उठाकर टेक टेक कर चलता है, कहीं ठोकर भी खाता है, कहीं गिरता भी है, लेकिन वो मस्जिद में हाजिरी देता है। फरमाया मैं अपने बंदे को जब दोनों आंखें छीन कर जब आजमाता हूं और मेरा बंदा उसके ऊपर सब्र कर ले, बस तो हूं दखलतुल जन्नह, तो मेरा इवज़ ये है उस बंदे को मैं बदला ये दूंगा जो इन पर सब्र कर ले कि मैं उसको जन्नत में हर हाल में दाखिल करूंगा। ऐसे बंदे को मैं जन्नत देकर रहूंगा, इसलिए कि उसने इतना बड़ा इम्तिहान में वो कामयाब हो गया है जिसकी हमने दोनों आंखें छीन ली है, लेकिन उसने सब्र किया। इसका इवज़, इसका बदला ये है कि इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर। सब्र करना जन्नत। मौलवी जरजीत साहब आए, खुतबा ले रहे जुमे का, पर्ची आ गई, मौलवी साहब मेरा अब्बा बीमार है, जरा दुआ कर दीजिएगा जुमे के बाद। मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जन्नत में जाने का एक रास्ता बता रहा हूं। इस हदीस को सुनने के बाद जरा गौर कीजिएगा, दुआ कराने वाला मामला हमें कैसा लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाजायज है, दुआ करा सकते हो, अच्छा आदमी ने कभी दुआ कर भी सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हदीस पर गौर करो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। और मिर्गी हाथ पैर चलाते हैं, गिर जाए, हाथ पैर चलते ना, तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मैं जमीन के ऊपर जब गिर जाती हूँ तो बरहना हो जाती हूँ, नेकिड हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी फदुल्लाह अली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए, अल्लाह मुझे मिर्गी की बीमारी से नजात अता फरमाए, अल्लाह मुझे मिर्गी की बीमारी से नजात अता फरमाए, ये मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खातून मोहतरमा बीबी, मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है। दुआ करा रही है, कोई गलत चीज नहीं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन नबी उसको क्या बता रहे हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं दो ऑप्शन है। कहा क्या? कहा औरत, ऐ खातून, पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं। दुआ भी किससे कह रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये आजकल के ये झूठे और नकले वाले पीरों से नहीं, इनसे दुआ मत कराना, थोड़ी बहुत दौलत होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा है कि पीर साहब तेरा हमारी बकरी दूध कम दे रही है, फूंक दो। दूध पे फूकने गए, थोड़ा बहुत दे रही थी, वो भी गायब। तो ये वो दुआ किससे करा रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी अकरम से। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन तो ये कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं और तू सही भी हो जाएगी। एक ऑप्शन बता, मैं दुआ करूं तू सही हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि तू इसी बीमारी में रहे और सब्र कर, तो तेरे लिए जन्नत है। बता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, मेरे सामने तेरे दो ऑप्शन है। एक तो मैं दुआ कर देता हूं, तू सही भी हो जाएगी, मेरी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा, तू सही हो जाएगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन, तू इसी बीमारी में पड़ी रहो और सब्र कर, सब्र कर, अगर तू सब्र करती है तो तेरे लिए जन्नत है। बता। कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर मैं सब्र करूं तो जन्नत मिलेगी? कहा नहीं, फिर मेरे लिए दुआ मत करिए, मुझे नहीं सही होना है। अल्लाह के रसूल, मैं इसी बीमारी में रहना पसंद करूंगी और मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक गुजारिश है। क्या? कहा अल्लाह के नबी, जब मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, मैं जमीन पर गिर जाती हूँ, कपड़ा मेरा खुल जाता है, सतर मेरा खुल जाता है, मैं बरहना हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी, मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि जब मुझे मिर्गी की बीमारी आए, दौरा पड़े, तो कम से कम मेरी शर्मगाह न खुले, मेरा सतर न खुले, मैं नंगी न हुआ करूं लोगों के सामने। अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, ये दुआ मैं तुम्हारे लिए किए देता हूं। और अल्लाह के नबी ने फिर उस औरत के लिए दुआ फरमा दी, ऐ अल्लाह, इस औरत की सतर की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह, इसके शरीर की, इसके जिस्म की हिफाजत फरमा, इसको बरहना होने से इसको नजात अता फरमा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने ये दुआ कर दी। और जाहिर है नबी अकरम जब दुआ करें तो उनकी दुआ कबूल होती है। उस औरत ने उस बीमारी में पड़ा रहना गवारा कर लिया, सब्र करना गवारा कर लिया, उस बीमारी को बर्दाश्त करना गवारा कर लिया, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तू इस
बीमारी पर सब्र करती है तो तेरे लिए जन्नत है। वो लोग जन्नत को चाहती थी, जन्नत उनकी नजरों के सामने रहती थी। यहाँ तो मौलवी साहब नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घर में बरकत ही नहीं हो रही है। तो बरकत का क्या मतलब है? 5,000 रुपए अलमारी में रखो, नमाज पढ़ के आओ तो 10,000 हो जाए, ये बरकत है क्या? बरकत का मतलब हमने और आपने समझा क्या है? क्या है बरकत का मतलब? ये समझ ही में नहीं आता। ये समझ रखा है 5,000 रखे, नमाज पढ़ के आए तो 10,000, ये बरकत है क्या? अरे बरकत का मतलब ये होता है मेरे भाइयों कि आज अभी हमारी शादी नहीं हुई है, नमाज पढ़ाता हूँ मस्जिद में, हमें 5,000 रुपए महीना मिल रहा है, उसी में मेरी गुजर बसर चल रही है। अब मेरी शादी हो गई है, अब शादी के बाद भी 5,000 मिल रहा है, अब वही 5,000 रुपए में जो पहले मेरा खर्चा चलता था, मेरी बीवी का भी खर्चा चल रहा है। अब हमारे बच्चे होने लगे हैं, अब उसी 5,000 रुपए में हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने का भी खर्चा चल रहा है। ये है बरकत। ये बरकत नहीं है कि 5,000 रुपए रखो और नमाज पढ़ के आओ तो 7,000 हो जाए, इसको बरकत कहते हो? आइए एक और हदीस पढ़ता हूं, जन्नत में जाने वाला रास्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। आपने सहाबा से एक सवाल कर लिया, सवाल भी बड़ा प्यारा था। आपने सवाल करते हुए पूछा, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज रोजा रखा? कुछ देर से इधर से मैं देख रहा हूँ, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाइए, पता नहीं क्या चल रहा है। मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज रोजा रखा? नफली रोजा, फर्ज रोजे की बात नहीं, वो तो साहबा सब रखते थे। नफली रोजा किसने रखा? फकामा अबू बकर फकाला अना या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते कि अल्लाह के रसूल मैंने रोजा रखा, मैंने रोजा रखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो बैठ जाओ। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा देखो रोजे से तो ये है, मैंने पूछा किसने रोजा रखा, इन्होंने रोजा रखा। अब दूसरा सवाल कर रहा हूं, सब लोगों में से जितने लोगों ने किया वो बताना। आपने फरमाया मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज तुम लोगों में से किसने जनाजा की इत्तिबा की, जनाजे के पीछे पीछे चला, यानी उसकी नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान तक उसको ले गया और दफन किया? कोई नहीं उठा। फकामा अबू बकर, फिर हजरत अबू बकर उठे और कहने लगे, अल्लाह के नबी मैंने ही आज एक जनाजे की नमाज भी पढ़ी और दफन भी किया। आपने फरमाया ये काम भी अबू बकर ही ने किया है। अब तीसरा सवाल मैं करता हूं, बताओ कौन है जिसने ये काम किया? सहाबा गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा सवाल कर रहे हैं, मन अताना मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज किसी भूखे को खाना खिलाया, जिसने आज किसी जरूरतमंद को खाना खिलाया? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते हैं, कहते अल्लाह के रसूल में रोजे से था, मेरे घर में एक आदमी का खाना मौजूद था, मैं खा नहीं सकता था, इसलिए कि मैं रोजे से था, इसलिए मैंने एक भूखे को खाना भी खिला दिया, मैंने ही आज एक भूखे का पेट भी भर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ये बताओ, मन आता मिनकुमुल यौम मरीज़न, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज किसी मरीज की इयादत की है? कौन है जिसने किसी मरीज की इयादत की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया तो फिर अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं ही हूं, मैंने आज एक मरीज की इयादत भी की है। अब अल्लाह के नबी खड़े हो गए, फरमाया लोगों सुन लो, जिस आदमी के अंदर ये चारों खूबियां एक ही दिन में जमा हो जाए, एक इंसान में ये चारों अच्छाइयां खूबियां जमा हो जाए, यानी वो रफली रोजा भी रखता हो, वो जनाजे के पीछे भी चलता हो, वो मिस्कीन को भूखे को खाना भी खिलाता हो, वो मरीज की इयादत भी करता हो, ये आदमी जन्नत में दाखिल होकर रहेगा, ये आदमी जन्नत में जाकर रहेगा। ये भी जन्नत में जाने वाले अमाल है मेरे भाइयों, ये जन्नत में ले जाने वाले। हम और आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं? किस लिए आए? पीएचडी करने के लिए आए हैं? खाओ पियो पीएचडी करो बन जाओ बस? नहीं, वो एक अलग जगह है पढ़ाई लिखाई, वो अलग जगह कारोबार। दुनिया में बहुत से हरामखोर भी पड़े हुए हैं,
حرام خور کا مطلب ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے اللہ 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 کرتے ہوئے کھانا کہاں سے آئے گا؟ چپ اللہ اللہ اللہ، محلے والے کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، بس اس کو حرام خور کی دیکھ موٹی ہو رہی ہے تو ہم اس کی اللہ اللہ اللہ، ایسے آدمی کو الٹی چھری سے کاٹو، 100 جوتے مارو اور ایک گرو، یہ حرام خور آدمی ہے، حرام خور، قوم کے اوپر بوجھ بنا بیٹھا ہے یہ آدمی، اللہ اللہ۔ شام کو کھانا کہاں سے ہے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ اللہ۔ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بھی پورا کا پورا عبادت کا دن متعین نہیں کیا، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو مسجد میں فالتو مت بیٹھو، چلو یہاں سے جاؤ اور اللہ نے جو رزق پیدا اتارا اس کو تلاش کرو، بیوی بچوں کے لیے کماؤ اور محنت کرو، کھلاؤ ان کو، یہ کمانا بھی عبادت ہے، یہ حرام کوئی دیکھ بھری ہوئی ہے بس اللہ اللہ اللہ، بیوی بچے بھوکے مت، ہمارے پاس تو آ رہا ہے، لوگ لے کے آ رہے ہیں کسکارا اور موٹا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسے بھی لوگ پڑے ہوئے اس دنیا میں، تو من عاد منکم، اور مریض کی عیادت، غیر مسلم بھی اگر کوئی مریض ہو آپ کے ارد گرد تو آپ اس کی بھی عیادت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاتے تھے تو ایک راستے میں بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام میں پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں یہ سنانا پڑ رہی ہے آپ کو، کوڑا پھینکتے اور چڑھاتی تھی، جیسے اللہ کے رسول پہ کوڑا پھینکیں گے وہ غصہ ہو جائیں گے، جب غصہ ہوں گے تو ہمیں مزہ آئے گا، لیکن اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی؟ جیسے وہ کوڑا پھینکتی تھی نبی کے اوپر گرتا تھا، اللہ کے رسول کو کوئی آدمی مجھے چڑھانا چاہے اور میں اس کو ہنس دوں، وہ مجھے رلانا چاہتا میں اس کو ہنس دوں، تو بتاؤ اس کو اور غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور ہنسنا تو یہی وہ عورت چڑھانا چاہتی تھی بڑھیا، لیکن جب اللہ کے رسول ایسے دیکھتے تو ہنستے، غصے میں چلی جاتی، ایک دم بھاگ جاتی۔ ایک دن بیٹھ گئے، آپ کی گلی سے گزروں 2-4 دن مجھے پتھر پڑنے لگے، ہم راستہ بدل دیں گے، اور اگر راستہ نہ بدلے اور ایک دن بچے پتھر نہ مارے اور میں بیٹھ جاؤں، لوگ پوچھے شجاعت بن کے جی صاحب یہاں کیوں بیٹھے؟ کہ بچوں نے پتھر نہیں مارے، بیٹھ گیا ہوں، پتھر مار لے کر جائیں گے، کیا کہیں گے؟ تو پاگل ہو گیا، اپنے آپ کو پڑوانے کے لیے بیٹھا، اس کو تو بریلی لے جاؤ، پاگل خانے بھرتی کرو۔ بریلی کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا پاگل خانہ پوری یو پی کا وہی ہے، اس لیے میں بریلی کا نام تھوڑا سا لیتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا پاگل خانہ بریلی کے اندر یہ پوری یو پی کا۔ تو اب آدمی کیا کہے گا؟ اس کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ تو میرے بھائیوں وہ آدمی کو آج پاگل کہو، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، پوچھا کیوں بیٹھے؟ کب مجھے کوڑا نہیں پھینکا، میں بیٹھ گیا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر وہ آئی تو اس کو تکلیف ہوگی، انتظار میں کھڑی رہے گی، لوگوں نے کہا کیسے ہے؟ کہا وہ آج نہیں آئے گی، کہا کیوں؟ کہا وہ تو بیمار ہے۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے، اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس عورت نے کہا میرا بیٹا میرے کام نہیں آیا اس بیماری میں اور تم نے میری دیکھ ریکھ کی ہے۔ اس نے کہا محمد اتنے قریب سے میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، جو آج دیکھا، آج دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ماں کل آؤں گا، آج خدمت کر لی، کل تیرا بیٹا نہیں آیا، میں آؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، جب تک تو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تیری دیکھ ریکھ کروں گا۔ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تھی عیادت۔ ایک 11-12 سال کا یہودی بچہ اللہ کے نبی کے پیر دبا دیا کرتا تھا، خدمت کر دیا کرتا تھا، آپ کا سر دبا دیا کرتا تھا، آپ کو وضو کا پانی لوٹا بھر کے لا دیا کرتا تھا، لیکن پتا چلا وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ یہودی بچے کا دل نبی کی طرف بڑا مائل تھا۔ جب اللہ کے نبی اس کے گھر پہنچ گئے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھ جاتے اور اس کو کہتے ہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف نظریں ڈالی، اس نے سوچا کہیں اس آخری وقت ہے میرا، میں نے اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں توڑا ہے، اب آخری سانسیں میری چل رہی ہے تو میں اپنے ماں باپ کو ناراض کیوں کروں۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، لیکن باپ جانتا تھا کہ میرے بیٹے کا دل نبی کی طرف مائل ہے۔ یہ جب بھی گھر آتا تھا تو نبی اکرم کی سچے قصے بیان کرتا تھا، نبی اکرم کی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی ان محروم نظروں کو دیکھا، اس مایوس نظر کو دیکھا، یعنی بیٹا اپنے باپ
باپ کا دل رکھنے کے لیے گویا کی اجازت مانگ رہا ہوں. اے ابو جان میرا دل محمد رسول اللہ کی صداقت پر اترا ہوا ہے, میں کیا کروں. گویا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھ لی, بیٹے کی آنکھیں دیکھ کر باپ رو دیا. کہنے لگا باپ بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو, بیٹے محمد رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. تم مجھے ان کی سچائی بیان کرتے تھے, تمہارا دل محمد رسول اللہ پر آ گیا ہے, ان کی دینی تعلیم پر آ گیا ہے. تم سے جیسا کہا جا رہا ویسا کر لو, میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. بیٹے کو جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو فوراً بیٹے نے بنا کسی روک ٹوک کے یہ جملہ ادا کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جیسے بیٹے نے یہ کلمہ ادا کیا اور اس کی روح قبض سے ان سوری سے پرواز کر گئی. وہ یہودی بچہ مر گیا. باپ اپنے بیٹے کے سر کے پاس سے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا اور اللہ کے نبی اس کے سر کے پاس سے بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آسمان پر نظریں ڈال کر کہنے لگے, آئے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم میں جنت سے بچا لیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم کی بھی عیادت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول, اور یہ اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں, جنت میں جانے والے راستے. جنت میں جانے والے راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی, لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت, اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. وہ صرف جنت میں جانے سے جو رکا ہوا ہے اس کو موت روک رہی ہے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. یہاں کوئی پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دعا نہ مانگی جائے تو نماز ہی نہیں سمجھتے. اگر کوئی آدمی عربی زبان میں نماز کو سمجھ لے کہ اس کو صلاۃ ہی کہتے ہیں اور صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہوتے ہیں, اگر یہ ہندوستان کا مسلمان سمجھ جائے کہ پوری کی پوری صلاۃ, پوری کی پوری نماز ہی دعا ہے, تو کبھی وہ یہ جھگڑا کھڑا نہیں کرے گا کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ایمان کی ابتدا میں دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. یہ فتنہ یہ اٹھ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ نماز کو نماز کی حیثیت سے جان رہا ہے. اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. پوری کی پوری نماز ہی دعا ہے. جو اس نماز کو صلاۃ کی حیثیت سے جان لے اور عربی گرامر اور قواعد پر اس کی نظر ہو اور صلاۃ کا معنی اور مفہوم سمجھ لے تو کبھی وہ جھگڑا ہی نہیں کرے گا, کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ کبھی اس پر جھگڑا ہی نہیں کرے گا. یہ جھگڑا اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ وہ صلاۃ کو نماز کی حیثیت سے جانتا ہے, صلاۃ کے معنی اور مفہوم پر وہ غور نہیں کرتا. ایک بار اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے کہنے لگے, الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہے, اے اللہ کے نبی وہ خزانہ کیا ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ لا حول ولا قوت, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ سوچ لیا جب گدھا چلائے تب پڑھ دو لا حول ولا قوت, بس جب اذان میں آئے حی علی الصلاۃ تب پڑھ دو لا حول ولا قوت. نہیں, لا حول ولا قوت ایک کلمہ ہے, ایک وظیفہ ہے, ایک دعا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے اور چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرے بھائیوں, اس وظیفے کو پڑھتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کتنی آسان ہے جنت, اگر ہم چاہیں. کتنے اچھے اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے, لیکن ہم چاہیں تب تو. میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, ایک حدیث میں مستقل آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. جس نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی عورت,
المرات اذا صلت خمسا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ نماز، روزہ، اطاعت، شوہر کی اطاعت۔ آج کل کی عورتوں سے اس کی اتنی امید نہیں کی جا سکتی جتنی کرنی چاہیے۔ اطاعت ہو رہی ہے؟ اطاعت سنا نہیں؟ وہ ایک پیر صاحب تھے جو اپنی بیوی سے کہتے تھے میں پیر ہوں، اور بیوی کہتی تھی ہٹ تیرے جیسے 336 پیر کرتے میرے گھر، پیر اپنے آپ کو پیر کرتا، بیوی پیر ہی نہیں مانتی۔ ایک بار بیوی نے کہا پیر تو وہ تھا جو آج آسمان پہ ہوا مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ تھا پیر، اپنے آپ کو پیر بنے پھرتے ہو۔ تو کہا اچھا بیوی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں۔ کہا ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، پھر بھی کمی نکال دی۔ ایک اور تھا مرید، اس نے اپنے پیر کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ٹہل رہے، تو صبح اٹھ کے گیا کہ خوشخبری سناؤ۔ تو جب خوشخبری سنانے کے لیے گیا تو پیر صاحب کو کیا دیکھا کہ ان کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے۔ میں نے تو جنت میں دیکھا خواب میں، یہ جھاڑو سے پیٹ رہا ہے، یہ جھاڑو سے پیٹ رہا ہے۔ تو جانے لگا۔ پیر نے کچھ کیوں کہا کہ ارے بھائی میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں خوشخبری سناؤں، لیکن اب کیا خوشخبری سناؤں؟ میں نے دیکھا تمہیں جنت میں ٹہل رہے ہو خواب میں، تم تو پٹ رہے ہو۔ کہا کہ تم نے صحیح دیکھا جنت ہے؟ کہا جنت میں صحیح دیکھا، جنت میں دیکھا ہوتا تو جھاڑو سے کیوں پٹتا اپنی بیوی کی؟ بولا بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اس لیے تو اللہ نے جنت دی ہے۔ تو یہ بیویاں ہیں آج کل کی، یہ پوری اطاعت کر کہاں رہی ہیں؟ شوہر بیچارہ کہہ رہا مت جاؤ۔ یہ جتنے بھی شادیوں میں خرافاتیں جو ہو رہی ہیں آج کل، ایک ہی لڑکا سہرا نہیں باندھے گا تو دولہا کیسے لگے گا، ہم تو بارات نہیں لے جائیں گے، یہ جتنے بھی خرافاتیں اڑ رہی ہیں ان کی ان حجنوں کی وجہ سے اڑ رہی ہیں، ان چودرانے۔ باپ چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں، نہیں میں تو ایک ہی بیٹا، یہ زبردستی کرواتی ہیں، اور ان کا شوہر بیچارہ اپنی عورت کے آگے بلی نظر آتا ہے، بالکل چوہا بن جاتا ہے۔ بلی کے سامنے چوہا ہوتا نا، ایسی ہو جاتا ہے، نہیں کر لو تم ہی اپنے دل کی جا۔ یہ ساری خرافاتیں ان چودرائنوں کی وجہ سے جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں ان چودرائنوں۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آج کل لیڈیز نمبر 1 ہے ہر معاملے میں، شادی میں تو نمبر 1، جلسے میں بھی نمبر 1، ابھی بازار میں چلے جاؤ تو شاپنگ میں بھی نمبر 1، یہ اتنی نمبر 1 ہے۔ اگر اپنی عورتوں سے اسلامی پردہ نہیں کراؤ گے تو یہ دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ میٹنگ ہو چکی ہے ناگپور کی سرزمین پر، نام نہیں لوں گا تنظیموں کا، یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ کالجز اور یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن لو، اور ہندو لڑکوں سے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے پریم لو کے چکر میں ان کو کنٹرول میں اپنے انڈر میں لو، پیار کے چنگل میں پھنساؤ، اور پھر ان سے کورٹ میرج کرو اور ان سے ہندو نسلوں کو پیدا کرو۔ میرے بھائیوں یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں، یہ لو جہاد کا میٹر یہی سے اٹھ رہا ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی، اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ مولوی جرجیز کی بات کو آپ ہوا میں نہیں اڑا سکتے اس طریقے سے، یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن لو یونیورسٹیوں میں، اور ہندو لڑکوں کو باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو لو پیار کے چنگل میں پھنساؤ اور ان کو اپنے کنٹرول کرو، کیونکہ لو از بلائنڈ، پیار اندھا ہوتا ہے، یہ دھرم کچھ نہیں دیکھتا۔ ایک لڑکی 18-20 سال کی ہو جانے کے بعد وہ جانتی ہے کہ میرا باپ میرے لیے چوکیدار تھا، میری حفاظت کرتا تھا، میرا ایک منٹ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا، لیکن اپنے ایسے باپ کو ٹھوکر مار کے دوسرے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے جو باپ اس کی 20 سال سے چوکیداری کر رہا تھا، جو باپ اس کی 20 سال سے حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی ماں نہیں ہے گھر میں تو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے خود گھر میں رکا ہوا ہے، لیکن ایک لڑکی جب کالج میں پڑھنے کے بعد کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہوتی ہے تو اس کے باپ سے پوچھو کہ اس کے کلیجے پر کیا بیتتی ہے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ وہ چوکیدار باپ کیا سوچتا ہے کہ ایک زہر کا پیالہ مل جائے اور ہم پی لیں، کاش زمانے کے سامنے نہ آئے اور ہماری روح نکل جائے اور ہم مر جائیں، لیکن اسلام اس سوسائٹی کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
یہ نوبتیں آ چکی ہیں، نوعیتیں. ایک کنٹری تھی جس میں لوگ کم تھے مرد، تو اس کنٹری کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جس کے 5 بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو 20,000 روپے مہینہ دے گی. ذرا غور سے سننا. تو ایک آدمی کے 4 ہی بچے تھے. اپنی بیوی کے پاس آیا، بیوی پڑھو پیپر. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ ارے اس میں تو لکھا جس کے 5 بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو 20,000 روپے دے گی، ہمارے تو 4 ہی ہیں. کہا وہی تو سوچ رہا ہوں. بیوی بولی تو کیا ہوا، ایک اور پیدا کرو. بولے ایک اور پیدا کرو، 1 سال لگے گی. ہمیں تو 20,000 روپے اگلے مہینے سے چاہیے، ہمیں تو 20,000 روپے اگلے مہینے سے چاہیے. تو بیوی بولی تو کیا آسمان سے ٹپکے گا 5واں بچہ؟ کہنے لگا کہ اگر ایک بات تم کو بتاؤں تو برا تو نہیں مانو گا. کہا کہ نہیں. کیا بات ہے؟ کہا میرا ایک اور بچہ ہے. کہا یہ کب ہوا؟ ایک اور بچہ ہے تو اس کا مطلب ایک اور بیوی ہوگی. کہا نہیں بیوی نہیں ہے. کہا بیوی نہیں ہے تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہا دیکھو برا مت ماننا. کہا نہیں مانوں گی. دیکھو میاں بیوی کو کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے، آپ نے اچھا وہ بتا دیا. اچھا بتاؤ بچہ پھر بیوی نہیں تو کہاں سے آیا؟ کہا وہ میری گرل فرینڈ سے ہے. کہا اچھا تم کہو تو میں لے آؤں، اگلے مہینے سے مجھے 20,000 ملنے لگے گا. کہا جاؤ لے آؤ. اب میاں بیوی کو کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے، آپ نے مجھے بتا دیا. اچھا کیا، بہت اچھا کیا. چلیے کوئی بات نہیں، جاؤ لے آؤ، لیکن لانا بچے کو، چڑیل کو مت لے آنا. ٹھیک. گیا اپنی گرل فرینڈ سے کہتا ہے میرا بچہ دے. اس نے کہا لے جا، نہ خود شادی کر رہا ہے میرے ساتھ اور نہ جب رشتہ آتا میرا تو اس بچے کو دیکھتا وہ بھی نہیں کرتا. تو لے جا. اس نے بھی اپنا بچہ دے دیا. وہ لے کے چلا ہے. جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے 4 بچوں میں سے 2 بچے گائے. نہیں سمجھے نا؟ اب سمجھ میں آئی. جب یہ گھر لوٹ کے آیا 4 بچے چھوڑ کے گیا، 5واں لینے گیا. جب 5ویں کو لے کے گھر واپس آیا اپنا بچہ تو کیا دیکھتا، 4 میں سے 2 گائے. پوچھتا بیوی میرے 2 بچے کہاں گئے؟ بیوی نے برجستہ کہا وہ جس کے تھے وہ لے گیا. اس کی بیوی بولی وہ جس کے تھے وہ لے گیا. کہا کیا مطلب، وہ میرے نہیں تھے؟ بیوی بولی نہیں. وہ پیپر تو اس نے بھی پڑھا بھائی، 5 بچوں کی ضرورت اس کو بھی تھی. اب پیپر کوئی چھپنے کی چیز تھوڑی ہے. تو وہ میرے بچے نہیں تھے؟ کہا نہیں تھے. کہا کہ وہ دونوں دوسرے کے تھے. کہا دیکھو میاں بیوی کو کسی ایک دوسرے کو کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے. آپ نے مجھ سے اپنی نہیں چھپائی، میں آپ نے 1 چھپایا تھا اپنا بچہ، میں نے 2 چھپائے تھے. کہا چڑیل کم بخت مر جا تو، میں نے 1 چھپایا تو نے 2، تو میری بھی اماں نکلی. اس کی بیوی بولی لیڈیز فرسٹ. عورت فرسٹ ہے، ہر کام میں نمبر 1 ہے، ادھر بھی نمبر 1 ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہو رہا ہے ایسا. تم یہ مت سمجھو کہ تم ہی ہوشیار ہو، تمہارے گھر میں رہنے والی چودرائن تم سے زیادہ ہوشیار ہے. اسکول میں پڑھنے والی آپ کی بیٹی کالج میں اپنی سہیلی کو لے کے آتی ہے، پاپا یہ میری سہیلی ہے، میں اس کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، میری ایک سہیلی اور ہے، کیا میں اس کے گھر چلی جاؤں؟ پاپا دیکھتا ہے ہاں اس کے ساتھ سہیلی ہے، کہہ دیتا جاؤ بیٹی. اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے صرف اس کی سہیلی کو دیکھا ہے. اب یہ لڑکی تیری اب اس سہیلی کے گھر جاتی ہے، اب وہ سہیلی اس سے کہتی ہے اپنے پاپا سے پاپا یہ میری سہیلی ہے، اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں، ایک سہیلی کے گھر جاؤں. اس کے باپ دیکھتے کہتے جاؤ بھائی بیٹی تمہاری سہیلی، تم جاؤ. دونوں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی اپنی سہیلی کے ساتھ گئی ہے، اور دونوں سہیلیاں بازار میں آتی ہیں، پارک میں آتی ہیں اور کہتی ہیں چل تو نے میرا کام کر دیا، میں نے تیرا، اب تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا. میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہوں، 2 گھنٹے کے لیے تو ٹہل، 2 گھنٹے کے لیے میں، اور پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. یہ ہو رہا ہے. اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ججیز، اگر اس بات میں 5% بھی غلط بول رہا ہو تو، 1% بھی غلط بول رہا ہو تو، آج آپ کی بیٹیاں آپ کو پہاڑے پڑھا رہی ہے، آج آپ کی بہنیں آپ کو پہاڑے پڑھا رہی ہے. میرے بھائیوں، حضرت مریم کے پاس جب غیر موسم کے پھل آ گیا تو حضرت زکریا نے کلاس لے لی، اللہ لکے ہاذا. اے مریم یہ پھل کا موسم نہیں ہے، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پھل کا موسم نہیں، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بتا کہاں سے یہ پھل آیا؟ کہنے لگی قالت من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا. ایک
का सबूत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पेश किया है। कुरान में जिसकी पाक दामनी का ऐलान किया है, उस मरियम के ऊपर गैर मौसम का फल आ गया तो हजरत ज़करिया क्लास ले रहे, कहां से आया बता, अन्ना लके हाज़ा, कहां से आया? कुरान पढ़ो, आप अपनी बेटियों से पूछ नहीं सकते हो ये हैंडकरचीफ तेरे पास कहां से आया, ये मोबाइल में नंबर तेरे पास, ये फला लड़के का कहां से आया, तेरे पास ये कॉपी नहीं थी कहां से आई, तेरे पास ये लिफाफा नहीं था कहां से आया, तेरे पास ये गुलदस्ता कहां से आया, तेरे पास ये गिफ्ट नहीं था घर में कहां से आया? आप बाप हैं, अपनी बेटी से पूछो, आप भाई हैं, अपनी बहन से पूछो। मैं बड़े जज्बात में आपके सामने मैंने ये बात रखी है, मेरे भाइयों बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते बाप होने की हैसियत से और बेटी और भाई होने की हैसियत से। मुझे मालूम है कि कल सुबह मेरी तकरीर का अंजाम क्या होगा, मुझे मालूम है खत का मजमून भाप लेता हूँ लिफाफा देखकर। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने का रास्ता था, बस जन्नत में जाने का एक रास्ता और बताता हूँ मेरे भाइयों। मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, मुझे बताए क्या हो गया, 1:30 बजे से ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन थोड़ा 5 मिनट आगे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में सब लोगों को माले गनीमत बांटा, अपना हिस्सा भी लेकर जब घर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, 2 यतीम बच्चे रास्ते में मिल गए, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के रसूल ये थैला मुझे दे दीजिए, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी ये थैला मुझे दे दीजिए, एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरी माँ नहीं, एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। नबी अकरम जो थैलों को पकड़े हुए थे, गिरफ्त ढीली हो गई, आपने ये थैला इसको दे दिया, दूसरा थैला दूसरे बच्चे को दे दिया। मेरे भाइयों, ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, उस वक्त तक अल्लाह के नबी उन बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों यतीम बच्चे नबी अकरम की निगाहों से ओझल नहीं हो गए। जब वो दोनों बच्चे ओझल हो गए तब आप घर में गए। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी आप तो अपना हिस्सा लेकर आने वाले थे, हमने तो चूल्हा संभाल लिया था, लकड़ियां चूल्हे में रख दी थी, आपका हिस्सा क्या हुआ? फरमाया आयशा में 2 यतीम बच्चे मिल गए, एक की उम्र 7 साल, एक की 9, एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं, एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। आयशा मैंने एक थैला दोनों बच्चों को दे दिया। कहा अम्मा आयशा ने अल्लाह के नबी मैं ये कहां कह रही हूं कि नहीं देना चाहिए, दे दिया, अच्छा किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी 2 मुट्ठी दोनों थैलों में से निकाल लेते ताकि आज मेरे घर का भी चूल्हा जल जाता, आज मेरे घर में भी खाना बन जाता। फरमाया आयशा यतीमी का दर्द तुम क्या जानो जो मैं जानता हूं। आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर जिंदा है, तुमने यतीमी नहीं देखी, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। मैं अपनी माँ के पेट में था, 7 महीने का था, अभी 2 महीने बाकी थे मेरे बाहर आने में। आयशा मेरा बाप मुझे दुनिया ही में छोड़ के, मेरी माँ के पेट में छोड़ के मुझे चला गया। जब मैं पैदा हुआ अपनी माँ के पेट से, आयशा मैंने अपने बाप को नहीं देखा। मेरी माँ जब मैं 6 साल का हुआ तो नाना और नानी के घर ले गई। जब वहां से लौट के आ रहे थे तो मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाने लगी मकामे अबुआ पर। कहा देखो बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, सो रहे हैं, 6 साल की उम्र थी मेरी, मुझे तसल्ली दे रही थी बेटे जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे अब्बू कब्र से उठेंगे, तब तुमसे बात करेंगे, अभी तुम छोटे हो, अभी ये सो रहे हैं, सोने दो। अभी इतना कहा ही था कि अपने शौहर की जुदाई का गम आमिना को भी आ गया, रोने लगी और यही अटैक पड़ता है और आमिना ने भी वही दम तोड़ दिया। 6 साल की उम्र में बाप की कब्र के पास माँ भी रुखसत हो गई हो। मेरे भाइयों जब 8 साल की उम्र तो दादा भी इस दुनिया से चले गए। फरमाया आयशा जो दर्द यतीमी का मैंने सहा वो तुमने नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ यतीम क्या होता है, यतीम का दर्द क्या होता है। आपने अम्मा आयशा को पूरी नसीहत की, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ निकालूं। दोनों थैले मैंने दोनों बच्चों को दे दिए। उसके बाद फिर आप नमाज के टाइम पर मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई और फिर लोगों को आपने फरमाया लोगों आज ऐसा मामला मेरे साथ
بتاتا ہوں. اور اس دن نبی آگے اپنے اعلان کیا انا وقافل الیتیم بالجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا، وہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، یتیموں کو کھلانے والا، یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں کو پالنے والا بھی جنت کا مستحق ہے، اور یہ بھی جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے. میرے بھائیوں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حالت صغر سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، کوئی 2 مہینے کا، کوئی پیدا ہوتے ہی، کوئی 1 سال کا، کوئی 2 سال کا، یہ بچے جب حالت صغر سنی میں انتقال کر جاتے ہیں اور اللہ ان کے ماں باپ سے بچوں کو چھین لیتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہے صغارہم دعامیز الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں بے روک و ٹوک گھومتے رہتے ہیں، جہاں مرضی وہاں ٹہلتے رہتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ان کے ماں باپ سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا. بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو. لیکن جہنم کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے اللہ کہے گا فرشتوں رک جاؤ، ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے چھینے تھے، ان کو ملوا دیا جائے، ان کو جاؤ جنت سے بچوں کو لے کر آؤ، ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو، اس کے بعد ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو. وہ فرشتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنت سے لائیں گے، ماں باپ سے ملوائیں گے. حدیث کے الفاظ ہے یلقا احدہم اباہ، ان میں سے ہر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا. جو بچے چھوٹے چھوٹے جو انتقال کر جاتے وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے. تھوڑی دیر کے بعد حکم ہوگا فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ، ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو، یہ گناہگار ہے. جب بچے یہ حکم سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہوا، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے کپڑوں کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے الہ العالمین، یہ کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر دیا، مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی، مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہ ملا، مجھے میرے ماں باپ کی انسیت نہ ملی، اور جنت میں آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے. اے اللہ، دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ کی محبت سے محروم کر دیا تھا، جنت میں بھی تو مجھے محروم کر رہا ہے. فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، وہ بچے اپنے باپ کے دامن کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے. اللہ نہیں، اللہ نہیں، دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا، جنت میں نہ رکھ. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ بچے ٹھیک کہہ رہے، دنیا میں ہم نے ان بچوں کو ان کے ماں باپ کی محبت سے دور کر دیا تھا. جاؤ جاؤ، اے فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کر دو، جاؤ ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ، ان بچوں کی فریاد میں نے سن لی ہے، جاؤ ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو. یہ ہے جنت میں جانے کے راستے. کوئی شخص اگر اپنے بچے کے انتقال پر صبر کر لے، روئے نہیں، چیخے نہیں، ڈرامہ نہ کرے اور ماتم نہ کرے، گلا نہ پھاڑے، کپڑے نہ پھاڑے اور ہائے بھائی نہ چلائے، بلکہ صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت کی اللہ نے لے لی، تو یہ راستہ بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، کل بھی آپ نے تقریر سنی، آج بھی سنی. مجھے تو لوگوں نے مجبور کر دیا کہ کچھ مت بولیے گا، آپ کچھ کہیے گا نہیں. میرے بھائیوں، جو کچھ بھی کہنا تھا کل مولانا جلال الدین قاسمی کہہ گئے. اس سے بڑی میرے لیے خوش نصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے، کیا بات ہو سکتی ہے. میں اتنا مشہور نہیں تھا، نہ اتنی شہرت والا تھا، لیکن آج دوسرے مسلک کے مولویوں نے آ کر مجھے اتنی شہرت دے دی ہے کہ اب میں کسی شہرت کا محتاج نہیں رہ گیا. کل تک جو فتوے دیتے تھے کہ مولوی جرجیز کی تقریر، وہابیوں کی اور اہل حدیثوں کی تقریر سننے کے بعد تمہارے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کے مولویوں کو بھی مولوی جرجیز کی تقریر سننا پڑ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی اسکرین میں مولانا جرجیز کو دکھانا پڑ رہا ہے. اللہ جس سے کام لے لے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آج وہ ہماری تقریریں سن رہے ہیں. کل تک وہ کہتے تھے کہ جس نے
जर्जीस की तकरीर सुनी, उनके निकाह टूट गए, अब बेचारे वो खुद अपने निकाह तोड़ते फिर रहे हैं। कितने लोगों से हलाला कराएंगे ये वो जाने, उनके काम जाने। अल्लाह तेरा शुक्र है इस बात का, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं इस बात पर कि कल तक जो मेरा नाम लेना गवारा नहीं करते थे, आज स्क्रीन पर वो मेरा प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इस पर मैं यही कहूंगा, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो दुश्मनों की ज़बान से भी किसी का नाम निकलवा लेता है और किसी की तारीफ करवा देता है। हम अल्लाह तेरी हमारी बनाई हुई किस्मत पर हम राजी हैं, तूने हमारी तकदीर में जो लिखा हम उस पर खुश हैं। हमें जवाब में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जवाब तो मैंने बंबई में दे दिया है और वो यूट्यूब पर डाल दिया गया है। 2-2.5 घंटे की तकरीर है, गणेश नगर में बंबई में हुआ था, वो जवाब डाल दिया गया है, वो जवाब आ गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमें जन्नत के रास्ते पर चलने वाला बना दे, जो जो अमाल जन्नत में जाने के हैं अल्लाह हमें उन पर चलना हमारे लिए आसान कर दे। और जब तक हम जिंदा रहे इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहुंचता है, हम सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, फिर आप सभी हजरात के मशहूर हैं कि आपने बड़ी दिलजमी के साथ संजीदगी बरकरार रखते हुए प्रोग्राम को सुना। हम प्रशासन और हुकूमत के लोगों के भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके हमें दिया और अमन व अमान कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 2 ऐलान है मुख्तसर सा, उसको समाप्त फरमाए और उसके साथ ही इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान। आरिफ आजाद की बेटी खालिद की अहलिया का इंतकाल हो गया है। कल सुबह 10:30 बजे मिट्टी होगी। इसी तरीके से सरफराज मिठाई वाले की बेटी का भी इंतकाल हो गया है, मिट्टी का ऐलान बाद में किया जाएगा। आरिफ आजाद की बेटी खालिद की अहलिया का इंतकाल हो चुका है, कल सुबह 10:30 बजे मिट्टी होगी। सरफराज मिठाई वाले की बेटी का भी इंतकाल हो चुका है, मिट्टी का ऐलान बाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम। जलसे की डीवीडीज इंशाल्लाह जल्दी आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.youtube.com/सुबान अल-हदीस SHUBBAN सुबान AHLEEAH। और फेसबुक के जरिए भी आप हमारे जलसे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसकी फोटोज और यूट्यूब का लिंक भी आप उसको अवेलेबल है। डीवीडी के लिए आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8896323104। इस नंबर पर आप कॉल करके डीवीडी हासिल कर सकते हैं 8896323104। अस्सलाम वालेकुम।